الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، آج آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 15 اگست ہے، ہندوستان کی یوم آزادی کا دن ہے۔ یہ 79ویں یوم آزادی کا سال ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ اسلام میں آزادی کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ آزادی کا جو اس کا برعکس جو لفظ ہے وہ ہے غلامی۔ تو غلامی اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ آزادی۔ یہ غلامی کا سلسلہ پہلے زمانے سے ہے۔ پہلے طریقہ اور تھا، اب طریقہ اور ہے۔ پہلے انڈیویجول لوگوں کو غلام بناتے تھے، مطلب ایک کو غلام بنایا، دوسرے کو بنایا۔ اب سلسلہ ہے کہ کسی ملک پر قبضہ کیا جاتا ہے، کسی علاقے پر قبضہ کیا جاتا ہے طاقتور حکومت کے ذریعے سے، اور پھر وہاں کی عوام کو غلام بنایا جاتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں جو غلامی کا سلسلہ تھا وہ ایسے تھا کہ انسان کو مارکیٹوں میں، بازاروں میں سجایا جاتا تھا، منڈی لگائی جاتی تھی اور ان کی بولی لگتی۔ جو مالدار لوگ تھے وہ مارکیٹ میں جاتے، منڈی میں جاتے، غلاموں کو، باندھی کو خرید کر لے کر آتے تھے، جبکہ اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم کو ہم نے قبیلوں میں بانٹا۔ یہ قبیلوں میں اس لیے نہیں بانٹا کہ کوئی کسی سے افضل یا کمتر ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اللہ نے بانٹا ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام کے تمام ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے۔ کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، بلکہ سب، کوئی کسی کا غلام نہیں، بلکہ سب برابر ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے اندر تقوی ہے، یعنی متقی آدمی اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے، پسندیدہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو قرآن نے اس غلامی کو نکار دیا ہے۔ تو اسلام آنے سے پہلے بڑے بڑے بازار، منڈیاں سجا کرتی تھی اور غلاموں کو جا کر خرید کر لے کر آیا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں پھیلی،
تو یہ غلامی کا سلسلہ ختم ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا، اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے 24 غلام آزاد کرائے، 24 غلام، 80,000 دینار اس کے لیے خرچ کیے۔ اور یہی نہیں، پھر اسلام میں غلام کو آزاد کرنے کی اور اہمیت دی گئی، اس کو ثواب کا کام بتایا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فتحریر رقبہ، کہ اگر کسی کو اپنے گناہ معاف کروانے، گناہ کفارے کے لیے گئے، وہ غلام آزاد کرے، تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے اور ان کے اندر اس بات کی طرف پیدا ہو جائے کہ غلاموں کو آزاد کرے۔ قرآن نے فرمایا فتحریر رقبہ، کہ غلام آزاد کرنے سے گناہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے 24 غلام آزاد کرے 80,000 دینار خرچ کر کے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا۔ اور پھر اسلام نے یہی نہیں، قرآن نے یہی نہیں، بلکہ جو لوگ غلام تھے اپنے آپ کو حقیقت کمتر سمجھتے تھے کہ ہم پہلے غلام تھے، ہم پہلے غلام تھے، ابھی ہم آزاد ہوئے، اور یہ لوگ پہلے غلام نہیں تھے، تو اس چیز کا فرق بھی اسلام نے ختم کر دیا۔ وہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مسجد کا مؤذن بنایا۔ اور یہی نہیں، بلکہ جب مکہ فتح ہوا تقریباً 10,000 مسلمان تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کے لیے بولا کہ آپ کعبۃ اللہ میں اذان دیں۔ تو لوگوں میں باتیں ہونے لگی اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اذان دلوانا چاہتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر۔ آج تو خوشی کا دن ہے، مکہ فتح ہو گیا۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اللہ نے تمام لوگوں کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور ان کو قبیلوں میں بانٹا تاکہ ان کی پہچان ہو جائے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، کوئی غلام آزاد نہیں ہے، سب برابر ہے۔ تو یہ غلام کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ انسانوں نے، لیکن اسلام نے اس کو نکال دیا اور غلام کو آزاد کرنے پر اجر رکھا کہ گناہ کو کفارہ ہو جاتا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ باندھی تھی۔ جب خیبر میں فتح نصیب ہوئی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو قیدی بنایا گیا تو آپ باندھی تھی۔ آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، آپ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو باندھی ہے۔ حضرت صفیہ سے لوگ کہتے کہ آپ تو باندھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا کہ آپ یوں کہیے کہ میں باندھی نہیں ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کی بیوی ہوں۔ تو دیکھیں اسلام میں آزادی کو کس قدر اہمیت دی گئی۔ تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، اسلام آزادی کو پسند کرتا ہے، غلامی کو نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام اس طرح سے دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک بھتیجے تھے، انہوں نے بازار سے آپ کو خریدا اور خرید کر حضرت خدیجہ کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کرے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ آئے تو آپ نے ان کو بیٹے کی طرح پالا، منہ بولا بیٹا کہنے لگے۔
اس کے بعد ان کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش سے، جہش رضی اللہ عنہ سے کرا دیا. لیکن لوگوں میں چرچا ہوئی کہ حضرت زینب بنت جہش امیر گھرانے کی ہے، کنواری ہے، اور یہ غلام ہے، غلام کے ساتھ نکاح ہو گیا. تو قرآن نے اس پر بھی لتاڑا. قرآن نے کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اس کے رسول کسی کام کو مقرر کر دے تو کسی مرد و مومن یا مرد و عورت کا کام نہیں ہے کہ اس میں اس کو کوئی اختیار رہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے. جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو مقرر کر دیا تو یہاں پر قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی غلام بھی ہے تو اللہ کی نظروں میں وہ غلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظروں میں اس کی اتنی حیثیت ہے کسی کا آزاد مسلمان کی. تو یہ غلام کوئی کمتر نہیں ہے. اور پھر اسلام میں آزادی کو اہمیت دی گئی. تو یہ وہ زمانہ تھا، لیکن اب وہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب دوسری طرح سے لوگ غلام بنانے لگے. یہ اس سے بھی خطرناک ہے. وہ کیا کرتے ہیں، کوئی طاقتور ملک ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، کسی کمزور ملک پر، علاقے پر حملہ کرتے ہیں اور پورے پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کی رعایا کو، عوام کو غلام بناتے ہیں. جس طرح ہندوستان میں انگریز آئے اور انگریزوں نے پورے ہندوستان کی عوام کو غلام کی طرح بنایا. پھر 1947 میں آزادی ملی، جس کا جشن آج ہم مناتے ہیں. تو میں اس بات پر آتا ہوں، جس آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آزادی ہمیں ملی، اس کی جو جنگ شروع ہوئی، جو کوششیں شروع ہوئی، وہ 1857 میں ہوئی، 1857. لیکن یہ سچی حقیقت نہیں ہے. ہاں، لڑائی شروع ہوئی، سب مل کے مسلمانوں نے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں نے 1857 میں شروع کی، لیکن اس کی بنیاد 1 صدی پہلے، 100 سال پہلے رکھی گئی. مسلمانوں نے رکھی، مسلمانوں نے لڑائی کی، کیونکہ انگریزوں کا جو ٹارگیٹ تھا وہ مسلمان تھے. مسلمانوں کی حکومت تھی. یہاں پر مسلمان بادشاہ تھا. کلکتہ کے نواب سراج الدولہ انگریزوں کے خلاف لڑے، بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن میر جعفر نے غداری کی اور آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ لڑتے لڑتے اس ملک کے لیے شہید ہو گئے. اسی طرح آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے انگریزوں کے خلاف لڑے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. آپ نے اپنی بہادری کی مثال قائم کی، لیکن آپ بھی 1799 میں 1799 میں آپ بھی جو ہے سرنگا پٹنم میں جو ایک جگہ ہے کرناٹک میں، وہاں پر جو آپ بھی شہید ہو گئے. جب آپ شہید ہوئے تو ایک انگریز آپ کے جسم کے اوپر، آپ کی لاش کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، آج سے یہ ملک ہمارا ہے، کہ ہمارے راستے میں جو روڑا تھا، جو اٹکلیں تھی، وہ دور ہو گئی. اس کے بعد سب سے پہلے فتویٰ دینے والے، جہاد کا فتویٰ دینے والے دلی کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ یہ اب دارالحرب بن گیا ہے، اب اگر دین کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، تو آپ کو جنگ لڑنا پڑے گا. تمام مسلمان اکٹھا ہونے شروع ہوئے، اور آپ کے 2 شاگرد تھے، مولانا شاہ اسماعیل ولی اللہ اور مولانا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں چند مسلمانوں کو لے کر پٹھان کوٹ، معاف کیجیے، بالا کوٹ جو بھی پاکستان میں، وہاں پر پہنچے اور انگریزوں کے ساتھ میں لڑائی کی. یہ دونوں علماء شہید ہو گئے، کامیابی نہیں ملی. اس کے بعد پھر 1857 میں جو ہے
مسلمانوں سب نے مل کر جنگ آزادی کا آغاز کیا، اور پھر مسلمانوں کو آزادی ملی، اور اس میں بھی ہمارے علماء کا، مسلمانوں کا اور علماء کا بڑا کردار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی شہادت دی۔ لیکن آج مسلمان کو اس ملک میں کرایہ دار کی حیثیت سے سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کرایہ دار کی طرح ہے۔ تو ہمیں یہ تاریخ اس لیے یاد دلانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنی قربانی کو یاد رکھیں، ہمارے بزرگ کی جو قربانیاں تھیں، ہمارے علماء کی جو قربانی تھی، ہم بھی یاد رکھیں، آنے والے نسل کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بتا سکے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہاں پر پیدا ہوئے، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، علماء نے اس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو اس آزادی کے یوم آزادی کے دن آزادی کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی قربانیوں کو یاد کریں، اور ہم یہ بتائیں کہ ملک ہمارا ہے، اپنے اولادوں کو، آنے والی نسل کو بتائیں کہ ملک ہمارا ہے، ہمارا بھی اتنا حق ہے جتنا دوسرے مذاہب کے لوگوں کا حق ہے، ہم نے بھی اتنی قربانی دی ہے۔ تو غرض و محترم بزرگوں، دوستو، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس تواریخ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسلام میں آزادی کو بہت اہمیت دی گئی۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے تو آپ نے دین کی دعوت نہیں دی۔ سب سے پہلے فرعون سے کہا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، آزادی کے بارے میں کہا کہ پہلے آزادی چاہیے، آزادی کے بعد سے شروعات کی۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، آزادی اسلام میں ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، تو ہم آزادی کو نہ بھولیں، اور اسلام میں غریب امیر سب برابر ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اسلام میں سب کو برابر حقوق دیا گیا ہے۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور کائنات تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔